Moral Stories. پیارے دوستوں، یہ اس چیل کی کہانی ہے جو کئی دن سے ایک بڑے سے کبوتر خانے کے چاروں طرف منڈلا رہی تھی اور طاق میں تھی کہ اڑتے کبوتر پر جھپٹا مارے۔ وہ کبوتر بھی بہت پھرتیلے، ہوشیار اور تیز اڑان والے تھے۔ جب بھی چیل کسی کبوتر کو پکڑنے کی کوشش کرتی، وہ پھرتی سے بچ کر نکل جاتا۔ چیل بہت پریشان تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ آخر اس نے سوچا کہ کبوتر بہت چالاک، پھرتیلے اور تیز اڑان والے ہیں۔ کوئی اور چال چلنی چاہیے، کوئی ایسی ترکیب ہونی چاہیے کہ وہ آسانی سے اس کا شکار ہو سکے۔ چیل کئی دنوں تک سوچتی رہی۔ آخر اس کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی۔ وہ کبوتروں کے پاس گئی، کچھ دیر اسی طرح بیٹھی رہی اور پھر بڑے پیار سے بولی، بھائیوں اور بہنوں، میں تمہاری طرح 2 پیروں والا اور 2 پروں والا پرندہ ہوں۔ تم بھی آسمان پر اڑتے ہو، میں بھی آسمان پہ اڑ سکتی ہوں۔ فرق یہ ہے کہ میں بڑی ہوں اور تم چھوٹے ہو۔ میں طاقتور ہوں اور تم میرے مقابلے میں کمزور ہو۔ میں دوسروں کا شکار کرتی ہوں، تم نہیں کر سکتے۔ میں بلی پہ حملہ کر کے اسے زخمی کر سکتی ہوں اور اسے اپنی نکیلی چونچ اور تیز پنجوں سے مار بھی سکتی ہوں۔ تم یہ نہیں کر سکتے۔ تم ہر وقت دشمن کی زد میں رہتے ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ پوری طرح تمہاری حفاظت کروں تاکہ تم ہنسی خوشی، آرام اور اطمینان کے ساتھ اسی طرح رہ سکو جس طرح پہلے زمانے میں رہتے تھے۔ آزادی تمہارا پیدائشی حق ہے اور تمہاری اس آزادی کی حفاظت میرا فرض ہے۔ میں تمہارے لیے ہر وقت پریشان رہتی ہوں۔ تم ہر وقت باہر کے خطرے سے ڈرے سہمے رہتے ہو۔ مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ تم سب مجھ سے ڈرتے ہو۔ کبوتر بھائیوں اور کبوتر بہنوں، میں ظلم کے خلاف ہوں، انصاف اور بھائی چارے کی حامی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سب ہر خوف سے آزاد ہو کر اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کر سکو۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے اور میرے درمیان ایک سمجھوتا ہو۔ ہم سب عہد کریں کہ ہم مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے اور آزادی کی زندگی بسر کریں گے۔ لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ تم دل و جان سے مجھے اپنا بادشاہ مان لو۔ جب تم مجھے اپنا بادشاہ مان لو گے اور مجھے ہی حقوق اور پورا اختیار دے دو گے تو پھر تمہاری حفاظت اور تمہاری آزادی پوری طرح میری ذمہ داری ہوگی۔ تم ابھی سمجھ نہیں سکتے کہ پھر تم کتنے آزاد اور کتنے خوش و خرم رہو گے۔ اسی کے ساتھ آزادی، چین اور سکون کی نئی زندگی شروع ہوگی۔ چیل روز وہاں آتی اور بار بار بڑے پیار و محبت سے کبوتروں کے سامنے ان باتوں کو طرح طرح سے دہراتی۔ رفتہ رفتہ کبوتر اس کی اچھی اور میٹھی میٹھی باتوں پر یقین کرنے لگے۔ ایک دن کبوتروں نے آپس میں بہت دیر تک مشورہ کیا اور طے کیا کہ چیل کو اپنا بادشاہ مان لیا جائے۔ اس کے 2 دن بعد تخت نشینی کی ایک بڑی شاندار تقریب ہوئی۔ چیل نے سب کبوتروں کی حفاظت، آزادی اور ہر ایک سے انصاف کی قسم کھائی۔ جواب میں کبوتروں نے پوری طرح حکم ماننے اور بادشاہ چیل سے پوری طرح وفادار رہنے کی دل سے قسم کھائی۔ پھر یہ ہوا کہ کچھ دن تک چیل کبوتر خانے کی طرف اس طرح آتی رہی اور ان کی خوب دیکھ بھال کرتی رہی۔ ایک دن بادشاہ چیل نے ایک بلی کو وہاں دیکھا تو اس پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسا زبردست حملہ کیا کہ بلّا ڈر کر بھاگ گیا۔ اس واقعے سے چیل پر کبوتروں کا بھروسہ مزید بڑھ گیا۔ چیل اکثر اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے کبوتروں کو لبھاتی اور انہیں حفاظت اور آزادی کا احساس دلاتی۔ اسی طرح کچھ اور وقت گزر گیا۔ کبوتر اب بغیر ڈرے چیل کے پاس چلے جاتے۔ وہ سب حفاظت اور آزادی کے خیال سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ ایک دن صبح کے وقت جب وہ کبوتر دانہ چگ رہے تھے تو چیل ان کے پاس آئی۔ وہ کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بیمار ہے۔ کچھ دیر وہ چپ چاپ بیٹھی رہی اور پھر شاہانہ انداز میں بولی، بھائیوں اور بہنوں، میں تمہاری حکمران ہوں۔ تم نے سوچ سمجھ کر مجھے بادشاہ بنایا ہے۔ میں تمہاری حفاظت کرتی ہوں اور تم چین اور امن سے رہتے ہو۔ تم جانتے ہو
کہ میری بھی کچھ ضرورتیں ہیں۔ یہ میرا شاہی اختیار ہے کہ جب میرا جی چاہے میں اپنی مرضی سے تم میں سے ایک کو پکڑوں اور اپنے پیٹ کی آگ بجھاؤں۔ میں آخر کب تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتی ہوں؟ میں کب تک تمہاری حفاظت اور خیال کر سکتی ہوں؟ یہ صرف میرا ہی حق نہیں ہے کہ میں تم میں سے جس کو چاہوں پکڑوں اور کھا جاؤں، بلکہ یہ میرے سارے شاہی خاندان کا حق ہے۔ آخر وہ بھی تو میرے ساتھ مل کر تمہاری آزادی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس دن اگر بڑے بلے پر میں اور میرے خاندان والے مل کر حملہ نہ کرتے تو بلّا نامعلوم تم میں سے کتنوں کو کھا جاتا اور کتنوں کو زخمی کر دیتا۔ یہ کہہ کر بادشاہ چیل قریب آئی اور ایک موٹے سے کبوتر کو پنجوں میں دبا کر لے گئی۔ سارے کبوتر منہ دیکھتے رہ گئے۔ اب بادشاہ چیل اور اس کے خاندان والے روز آتے اور اپنی پسند کے کبوتر کو پنجوں میں دبوچ کر لے جاتے۔ اس تباہی سے اب کبوتر ہر وقت پریشان اور خوفزدہ رہنے لگے۔ ان کا چین اور سکون مٹ گیا، ان کی آزادی ختم ہو گئی۔ وہ اب خود کو پہلے سے بھی زیادہ غیر محفوظ سمجھنے لگے اور کہنے لگے، ہماری بے وقوفی کی یہی سزا ہے۔ آخر ہم نے چیل کو اپنا بادشاہ کیوں بنایا؟ اب کیا ہو سکتا ہے؟ پیارے دوستوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی دشمن پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کی سزا ہمیں ہی ملتی ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی، لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔